عبد الباری کے گھر چھوڑ کے جانے کے بعد اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی منور کو بلواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے عبد الباری میرے کہنے پہ تو کبھی گھر واپس نہیں آئے گا، لیکن تمہارا کہنا وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ خدا کے لیے منور میرے بیٹے سے کہو کہ وہ واپس آ جائے، مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اور اب مجھے یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ میں نے عبد الباری کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، محض اس لیے کہ وہ گھر کا چھوٹا بیٹا تھا اور شمیم چونکہ بڑی اولاد تھی تو میں اسے ہی اہمیت دیتا رہا۔ میں نے عبد الباری کی خواہشات کی، اس کی عزت کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ منور تو اپنے بھائی کے جب جڑے ہاتھ اور آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا، فوراً وہاں سے اٹھتا ہے کہ عبد الباری سے ملے اور اسے سمجھا سکے۔ عبد الباری تو صاف انکار کر دیتا ہے کہ چچا مجھے مجبور نہ کریں، میں نے کچھ سوچ کے ہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب جب فیصلہ کر لیا ہے تو میں اپنے فیصلے پہ قائم ہوں۔ منور تو عبد الباری کی ضد دیکھ کے بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ بہرحال جانے سے پہلے عبد الباری کو ایک بار سمجھاتا ضرور ہے کہ جا کے ایک بار اپنے باپ کی حالت دیکھ لو، شاید تمہیں ان پہ رحم آ جائے۔ اب منور کے جانے کے بعد کشف بھی اپنے شوہر عبد الباری کو سمجھاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن گھر چھوڑنے سے رشتے تو ختم نہیں ہوتے۔ تایا ابا اگر آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے باپ کا حکم مانیں۔ منور تو گھر جاتا ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے کہ عبد الباری اتنا ضدی پہلے تو نہیں تھا، کہیں ہماری کشف نے ہی تو اس کے کان نہیں بھرے، لیکن اس کی بیوی زلیخا سمجھاتی ہے کہ ان لوگوں نے گھر چھوڑنے کا اگر فیصلہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ شمیم کے ہوتے ہوئے وہ لوگ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تھے۔ منور کو زلیخا کی بات سن کے غصہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے سکون کی خاطر ماں باپ کے سکون کو غارت کرنا کون سی عقل مندی ہے۔ ادھر نسیم اپنی بہن شمیم کے کان بھرتی ہے کہ ابا جی کو ہو کیا گیا ہے، آپ سے مشورہ کیے بغیر منور چچا کو بلوا لیا اور اب اپنے دکھڑے ان کے سامنے کھول رہے ہیں۔ بھلا گھر کی بات منور چچا سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بھی شرم نہیں آتی نسیم اور شمیم کو منور چچا کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے کہ وہی تو ان کے گھر کا خرچ چلا رہا ہے۔ بہرحال نسیم شمیم کے کان بھرتی ہے کہ کہیں ابا جی منور چچا کی منت نہ کر رہے ہوں کہ عبد الباری کو گھر واپس آنے کا کہو۔ بھائی میں تو کہتی ہوں کہ وہ گھر سے نکل گیا ہے تو ایک دفعہ اچھی طرح ٹھوکریں کھائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ گھر کا سکون ہوتا کیا ہے اور بڑی بہن کا حکم نہ ماننے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ دیکھو ذرا کل کی آئی بیوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس بہن نے پال پوس کے بڑا کیا ہے اسی کے خلاف چلا گیا۔ نسیم کی باتوں سے تو شمیم کے اندر خوب آگ بھڑکتی ہے، آگ تو اس کے اندر ویسے بھی بھڑکتی ہی رہتی ہے، تو منور کے جاتے ہی وہ اپنے باپ کے سر ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں سوچتی کہ میرے باپ کی کیا حالت ہے۔ فوراً کہتی ہے کہ ابا جی آپ کو منور چچا کو بلوانے کی کیا ضرورت تھی، اور ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ عبد الباری اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گیا ہے، اسے واپس لانے کا سوچئے گا بھی نہیں۔ ابا جی تو شمیم کی اس اکڑ پہ بہت مایوس ہوتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شمیم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی اکڑ کی وجہ سے اپنا ایک ایک رشتہ خود اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن ادھر عبد الباری پہ کشف کی باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور وہ کشف کو لے کے اپنے باپ کے ساتھ ملنے پہنچ جاتا ہے۔ گیٹ پر ہی جب شمیم سے ٹاکرا ہوتا ہے تو دعا سلام تو دور کی بات، شمیم تو اسے دیکھ کے ایسی بری شکل بناتی ہے کہ عبد الباری کا تو دل چاہتا ہے گیٹ سے ہی واپس پلٹ جائے، لیکن کشف عبد الباری کو سمجھاتی ہے اور دونوں ابا جی کے کمرے تک آ جاتے ہیں۔ ابا جی جو نیم مردہ حالت میں پڑے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے ان کی جان میں جان آتی ہے اور خوشی کی لہر ان کے دل میں جیسے دوڑ جاتی ہے۔ لیکن ابا جی کو یوں بیڈ پہ پڑا دیکھ کر عبد الباری کو بہت افسوس ہوتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ابا جی، جس پہ ابا جی کہتے ہیں کہ جوان بیٹے کی جدائی کا دکھ کون باپ برداشت کر سکتا ہے، اور عبد الباری سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے جانے کے بعد احساس ہو گیا ہے عبد الباری کہ تم بہت جگہ پہ ٹھیک تھے، لیکن میں نے شمیم کی محبت میں تمہارے ساتھ بہت ناانصافیاں کی۔ اب میں نے شمیم کو بھی سمجھایا ہے اور تم سے بھی التجا کر رہا ہوں کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ تم لوگ مت کرنا، اپنا دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو۔
میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں۔ اور ادھر شمیم غصے سے نسیم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب عبدالباری گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا تو اب واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اور ابا جی کی طبیعت ایک دم سے اتنی بگڑ جاتی ہے کہ پاس بیٹھے عبدالباری اور کشف ایک دم سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ ابا جی کا آخری وقت آ گیا ہے، اور شاید ابا جی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی شمیم کو احساس ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا باپ مرتے دم تک کس قدر بے چین تھا، اور اب باپ کے جانے کے بعد وہ کس قدر تنہا رہ گئی ہے۔ ادھر رضا کی ماں سوچتی ہے کہ جب سے یہ شمائلہ ہمارے گھر میں آئی ہے، نہ تو اس کا گھر کا کوئی فرد یہاں آیا گیا ملنے اور نہ ہی مجھے اس کے خاندان کا پتہ ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ میں رضا سے بات کرتی ہوں کہ چھپ چھپا کے ان لوگوں نے شادی تو کر لی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ دنیا والوں سے تو چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ اب جب کہ رضا کی اولاد بھی آنے والی ہے تو کیوں نہ شمائلہ اور رضا کی شادی کا ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ دیا جائے، جس میں شمائلہ کے گھر والوں کو بھی انوائٹ کیا جائے، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کس خاندان سے تعلق ہے اس لڑکی کا۔ لیکن جب رضا اور شمائلہ سے اس ٹاپک پہ بات کرتی ہے تو رضا کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، کیونکہ اسے تو پتہ ہے کہ شمائلہ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور شمائلہ نے تو رضا سے ہی اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اسے خود بھی نہیں یاد اپنے خاندان کے بارے میں اس نے رضا کو بتایا کیا ہے۔ اب جب رضا اور شمائلہ دونوں ہی فنکشن کے لیے ٹالتے ہیں تو رضا کی ماں کو مزید تشویش ہو جاتی ہے۔ وہ تو اب شمائلہ پہ کڑی نظر رکھتی ہے، اور بالآخر اسے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے کہ شمائلہ پریگننٹ نہیں ہے، بلکہ رضا نے شمائلہ کو اس گھر میں لانے کے لیے یہ سب جھوٹ بولا ہے۔ رضا کی ماں شمائلہ سے کہتی ہے چاہوں تو میں تمہیں ابھی دھکے مار کے گھر سے نکال سکتی ہوں، لیکن میں رضا اور اس کے باپ کا انتظار کروں گی تاکہ انہیں بھی تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے، اور اب تم اس گھر میں کیا رضا کی زندگی میں بھی نہیں رہو گی۔ رضا کی ماں فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ رضا کو فورس کرے گی کہ آج کی آج شمائلہ کو طلاق دے، اور رضا بھی محبت کے جوش میں آ کے شمائلہ سے نکاح کر تو چکا ہے، لیکن اب اسے شمائلہ کی ساری اصلیت نظر آنے لگی ہے، اور خاص طور پہ جب انٹینشنلی وہ سائرہ اور شمائلہ کا کمپیریزن کرتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شمائلہ تو سائرہ کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہاں وہ خاندانی سلجھی ہوئی تمیزدار لڑکی جو ہر وقت کاموں میں مصروف رہتی تھی، اور کہاں یہ شمائلہ جس کا نہ خاندان کا اتا پتہ ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، اور نہ ہی کبھی رضا کے لیے اس نے کوئی کام کیا ہے۔ تو ناظرین، رضا اب جب اپنی ماں کو بتائے گا کہ اس نے سائرہ کو نیو بورن بیبیز کی شاپ پہ شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو رضا کی ماں کو فوراً یقین ہو جائے گا کہ سائرہ امید سے ہے۔ دونوں ماں بیٹا سائرہ کو منانے کے لیے، واپس گھر لانے کے لیے اس کے پاس جائیں گے، معافی مانگیں گے اپنے کیے کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سائرہ رضا اور اس کی ماں کی اذیتوں کو اتنی آسانی سے بھلا کے انہیں معاف کر دیتی ہے یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔